الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومثابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، إلى آخره أو كما قال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل البشر بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. یا الہی، جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. ہم رہے یا نہ رہے، پر تمنا ہے دل کی دین احمد رہے، عزت قرآن رہے. یا الہی، ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر جیسا کوئی جلیل انسان پیدا کر. جہاں ہو گم حیا وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ساری جماعت محبت نال ایک مرتبہ نماز پڑھو.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین، دوستو، بزرگ اور عزیز نوجوان ساتھیو، محترم و مکرم مفتی محمد حنیف صاحب، حافظ محمد نصیر صاحب اور حافظ غلام فرید صاحب و دیگر معززین علاقہ، بزدار توہنی اس مسجد کے اندر دعوت و تبلیغ کے حوالے نہ شب 22 ربیع الثانی جمادی الثانی سن 1442 ہجری شب جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے حاضری دا موقع عنایت فرمائے۔ دعا کرو خالق کائنات میں عاجز ناچیز دی حاضری قبول فرمائے، تو سا تمام حضراتی تشریف آوری کی بھی قبول فرمائے۔ تو ہر سارے درمیان ملاقات کی خاطر خود کا کردار ادا کروانے اشرف العلوم دے چشم و چراغ، عالم ابن عالم، درویش ابن درویش، حضرت مولانا قاری طارق محمود صاحب مدذل العالی، اللہ تعالیٰ انہاں دے بھی علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے۔ بلا تمہید رب دا فضل اور کرم ہے کہ اس گئے گزرے دور دے اندر آج بھی اللہ دے دین نال محبت رکھن والے مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال لگاؤ رکھن والے علماء دی محبت دے اندر قرآن و حدیث کا واز سنن واسطے تسا حضرات تشریف ہی نہ لے۔ میں اس بات کا بھی ادراک ہے کہ تسا لوگوں نے ساری دہاڑ محنت مزدوری کی تھی، تو سا اپنا آرام قربان کیتے میں اللہ کو دعا کرے نا ربا انہاں نے اس آرام کی قربانی کو قبول فرما۔ آمین۔ میرے عزیز ساتھیو، آج جمادی الثانی دی 22 دی رات ہے۔ آج کو 1440 سال پہلے مدینہ منورہ دی دھرتی دے اتے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین
محسن اسلام سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی کو روح دار جاویدانی کی طرف منتقل ہوئے. ایک مرتبہ پھر مصلی مصطفیٰ منبر مصطفیٰ ایک ایسی شخصیت ہی جدائی پیش آئی ایک دنیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنان یاد کر دی ہے. اللہ نے وہ مقام وہ شان وہ بلندی وہ مرتبہ عطا کیتے کہ گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہر معاملے دے اندر آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم دے رنگ وچ رنگیج گئے. ایسا نبوت کا رنگ چڑھا صدیق تے کہ میرے علماء اکابرین خطباء کو اے آخرہ پہ گیا کہ صدیق او ہے جیدہ نہ رنگ بدلے نہ خوشبو بدلے نہ ذائقہ بدلے. آج دوسرا دنیا میں اندر دیکھنے پائے ہاں کہ پانی عام تہارے بزدارے دا پانی بوتل یا کسی برتن میں اندر پا کے چند نبھارا تک رکھ دیتا وجہ او پانی بدبودار بھی تھی میں دے رنگ بھی تبدیل تھی میں دے ذائقہ بھی تبدیل تھی میں دے. اتنے تو نہیں کہ منرل واٹر دا پانی دے رہے پیا جنریٹ باقاعدہ فلٹر دا انتظام کر کے ادویات بھی آ کے صاف شفاف کر کے دیتا گئے. ہوں دے ہوتے بھی سپائری دی ڈیٹ لکھ دے نہیں کہ اتنی مدت دے بعد اے پانی کارآمد استعمال نہ ہو سی. لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک او پانی ہے جیرے پانی کو دنیا زمزم دے نال یاد کرے دیئے. ادھائی تمہارے شہر دے اندر ایسے بھی لوگ ہو سن جنہیں کہ اون زمانے زمزم دا پانی گھنایا حسن جنن پاکستان بھی سرزمین تو بلکہ بر صغیر کو لوں ارار دے ہمارے نال بائی ایر بننے کا انتظام کوئی نہیں بلکہ تیری جہازہ دے ذریعے مہینے سفر دے وچ لگ میں نے ہم 6 مہینے تے 4 مہینے حج دے سفر کو آمن وجم دے لگ دے ہم. ہوں زمانے نبی آج اگر پانی موجود ہوئے رب کعبہ دی قسم کر کے اللہ نے خارج بابوسو بیٹھ کے آدم کی انہوں نے گھر دے چوبن کے زمزم دے پانی کو چیک کرو خدا دی قسم نہ وہ پانی دا ذائقہ تبدیل ہو سی نہ وہ دے رنگ تبدیل ہو سی نہ وہ دی بو تبدیل ہو سی. وجہ کی ہے آخر زمزم دی نسبت
دے نال مل گئی ہے. ایک سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام دے قدمین شریف ہے انہاں دیاں ایڑیاں مبارکہ دی برکت دے نال فرمایا اگر پانی دی بوتل کو 100 سال بھی زمزم دی کھڑی رہے نہ رنگ بدل سی نہ پانی دا ذائقہ بدل سی نہ اونلی بو بدل سی. تمہارا یہ آدھا یقین ہے؟ بے شک. دوجی انہی نسبت ہے کہ میرے آقا دا او دے وچ لعاب دہن موجود ہے. میرے دوستو ایک نبی دے ایڈیاں ایک نبی دے لعاب دہن تے اون پانی دی تاثیر ہے اور ایڈیاں بھی چند سیکنڈ تک انہیں بھی چلے گئے. لیکن میرے دوستو جنہیں صدیق نے 23 سال میرے نبی کی تربیت کے اندر گزارے انہا کیویں رنگ بدلے کیویں ذائقہ بدلے کیویں خوشبو بدلے. اتھا ذبیح اللہ دیا ایڈیاں لگی ہجرت والی رات صدیق دے سینے دے مصطفیٰ کریم دیا ایڈیاں لگی ہیں. بات سمجھ آنی پہ سمجھ آنی پہ ہوں گا تو اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستوں میرے بزرگوں یار غار بھی ہیں این مہینے دے اندر ہجرت دے 13ویں سال یار غار دے نال یار مزار بن گئے. سبحان اللہ. میرے دوستو میرے بزرگوں میں عرض کیا کرنا ہم کہ اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی نسبت عطا کی تھی اپنے محبوب دے نال. ہر مقام تے میرے آقا اول ثانی صدیق تبریک دے میدان دے اندر اول محمد مصطفیٰ ثانی صدیق سفر دے اندر اول میرے آقا ثانی صدیق تبلیغ دے اندر اول میرے آقا ثانی صدیق جہاد دے میدان دے اندر اول میرے آقا ثانی صدیق فرمایا ہجرت دے سفر دے اندر گھر کو اول ٹر کے آون والے میرے اور آپ دے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق دے دروازے دے انہیں گناہ نہ کے سفر جاری کیتا. اول مصطفیٰ کریم دوسرے نمبر دے ثانی صدیق. چلو میرے دوستو ہجرت سفر دے اندر میرے آقا سواری تے سوار تھے اول میرے آقا ابو سوارن بچھو ثانی صدیق قبالی بستی دے اندر میرے آقا پہلے سواری کو لٹھن سیدنا ابو بکر صدیق فات دے اندر لٹھن گویا ہی مقام دوتے بھی اول آقا تے ثانی صدیق قبالی بستی بنیاد پہ رچی دیئے. اول میرے آقا ثانی صدیق مدینے دے اندر داخلہ پیا ہو گئے. اول میرے آقا ثانی صدیق آئے میرے دوستو میرے بزرگوں بدر دی وادی دے اندر آمنہ دلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھو بدر دی وادی دے اندر ٹبی دے ہوتے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر ہی مقام دے ہوتے ایک چبوترہ بنایا گیا ہے ایک جناب علی چھپر دیا بنایا گئے تاکہ رات
بدر والی رات میرے آقا اس کے اندر آرام فرماویں ابو میرے آقا داخل ہو پچھو ہاتھ پہرے واسطے ابو بکر آئین گویا اول نبی دے ثانی صدیق میں نے پڑھے روایات کے اندر سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھنا کیتا کوفے دی جامع مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے سیدنا میرے اور آپ نے پیر علی المرتضی حضرت علی پوچھتے کو آپ امت وچوں بہادر کون لگ دے تو آپ امت وچوں مجاہد کون لگ دے تو آپ سب تو زیادہ دلیر کون لگ دے صحابہ جنہیں سامنے بیٹھے ہم تھے آقا لگے یا امیر المومنین تو سجیوے اور کون ہے آپ نے فرمایا میری بات نہیں ہے میں گلو پہلے بھی نراغ سوڑا مدینے دی سرزمین کے ہوتے اگر میں گلو پوچھنا چاہتے ہو اس امت کے اندر اشجع الناس دلیر آدمی بہادر آدمی اگر کوئی گزرے محمد رسول اللہ تو بات دے اس ثانی ابو بکر صدیق ہے ایک آیا کیا اچھی بولو کہا کہ علی المرتضی نے فرمایا اشجع الناس اس وقت ہوگا بھی جو سب تو زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر ہے اے پیارے مولائی کوئی دلیل پیش کرو سیدنا علی المرتضی نے فرمایا خطرے دیا گھڑیاں دی اندر او ہجرت دی رات ہوئے پہنانے والا ابو بکر صدیق ہے بدر دی وادی دے وچ 313 صحابہ کو سوا کے بدر دی وادی وچ 313 صحابہ کو سوا کے کنہا تلے ترہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چھپر دوتے کھڑو کے پہنانے والا وہ ابو بکر صدیق ہے میں علی کو پوچھ دے ہو اشجع الناس حضرت ابو بکر صدیق بات سمجھ آ رہی ہے حضرت علی فرمائے دلیر آدمی بہادر آدمی میرے نزدیک اس امت دا سب تو بڑا بہادر ابو بکر صدیق ہے اس مہینے دی 22 تاریخ کو آپ دنیا کو رخصت ہے اور جنہیں میں آج کی دے کہ ثانی ہند خیبر کے اندر میرے آقا تشریف گھن گئے جب خیبر فتح ہوئے بھونی ہوئی پکی ہوئی بکری کے گوشت کے اندر انہیں ظالمے نے ایک عورت نے دعوت بہانے میرے آقا کی دعوت کی تھی انہوں نے زہر ملا کلا ملانے علماء بیٹھے مفتی صاحبان تشریف فرماتے زہر ملائیں گے انہیں ابو سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقام دے گئے آپ کھانا کھانا واسطے بیٹھے نال ایک اور ساتھی بھی ہیں جو ہی انہوں نے لقمہ منہ پاتے بس منہ کی زبان نال میں لقمہ ٹیکسٹ ہے نال والے ساتھی نے آکے امیر المومنین یہ لقمہ نہ کھاؤ یہ گھران نہ کھوائے این کھانے دے اندر زہر دی آمیز سے شاید کچھ شک پہ گئے جیڑا ٹکڑا مونچ پاتی بیٹھے ہم خود صدیق اکبر نے اگل چھوڑے کر چھوڑے لیکن زہر چونکہ زبان نہ ٹیکسٹ کی چکی ہے وہ عبرت کم کر گئی ہے امت کے ہوتے کیا یقین کی دعوی میرے دوستو میرے آقا کو بھی زہر دیتی گئی سیدہ ام عائشہ صدیقہ فرمائیں گے کہ حضور علیہ السلام آخری لمحات دے اندر میں کو فرمائیں گے ام عائشہ میری رگے ابہر ایک کام نے چکر لگ ہے اس زہر دی وجہ دے کلو منقدے کٹ چکی ہے میں بھون نہیں لگنا جو میں اللہ کا پیغمبر دنیا دے باقی رہ گیا سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا ہو جائے اور میرے دوستوں زہدہ سر سیدہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہویا
آپ نے بخار دی ابتلا درد سر کو شروع ہوئی، سر دے اندر درد پیا، شدت دے نال بخار آیا، سیدنا ابوبکر صدیق کو بھی شدت دے نال بخار آیا اور تکلیف ودی گئی ہے۔ میرے آقا 2 ہفتے تک مسلسل بیمار رہ گئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی 2 ہفتے مسلسل بیمار رہ گئے۔ میرے آقا نے بھی آخری ٹائم کے اندر دارو پیلاون کلے منع فرما لیتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی آخری لمحات دے اندر، آخری لحظات دے اندر آجنیا حکیم کو بلاون کلے منع فرما لیتے۔ میرے آقا نے بھی آخری لمحات دے اندر خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے مصلی کیتے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 ہفتے بیمار رحمت دے بعد مصلی سیدنا فاروق اعظم دے حوالے کیتے۔ دیکھو ذرا میرے آقا اور ابوبکر صدیق دے آخری لمحات دے اندر، آخری لحاظ دے اندر یگانگت دیکھو، آپا دے اندر مطابقت دیکھو کہ میرے مصلی دوتے میرے آقا نماز پڑھے دے رہے، ابوبکر صدیق اسے مصلی دا وارث بنے، جیرے منصب تے میرے آقا فیصلے کرے دیان، ابوبکر صدیق اسے منصب تے رہ کے فیصلے کرے دیان، جیرے انداز نبی دی تکلیف دا آغاز ہویا، اسے انداز نال ابوبکر صدیق دی تکلیف دا آغاز ہویا۔ میرے دوستو ایک کون ابوبکر ہے جیرا ہر مقام تے اول نمبر آئے، اول نمبر آئے، میں قربان بن جا میرے آقا دیتے کلمہ پڑھن دے اول نمبر ابوبکر صدیق دائے۔ دیکھو دے سیدان بدر دے اندر بھی قربانی دے واسطے اول نمبر دے آئے، اور کوئی غزوے دے اندر صحابہ کرام نے بڑی کوششاں کی دیا، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدے میں ایک مقام دے آیا جڑے ویلے منصب خلافت ابوبکر دے حوالے تھینا پیا ہے، توجہ کرائے اتھانے کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جلیل القدر بڑے صحابہ بھی چنے، حضرت ابوبکر صدیق اور اے صحابہ بڑے بڑے کٹھے تھی بیٹھے، اور حکومت سنبھال کی دینے، صحابہ حکومت سنبھالیے، حضرت ابوبکر صدیق صدر مملکت دین چیف آف آرمی سٹاف بنے بیٹھے، اور خدمتہ تقسیم پڑیا تھی دیا، فلانی بیوہ دی خدمت کون کرے سی، فلانی دی خدمت کون کرے سی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر دی طرف نگاہ کی دی بیٹھے، اتھا مجھلی مہینا دیئے، انہیں گھر دا جھاڑو بھی نیوڑا پوندے، انہیں گھر دا پانی بھی بھرنا پوندے۔ ابوبکر اپنے دل دے اندر سوچی بیٹھے، حضرت عمر اپنے دل دے اندر سوچی بیٹھے، رجسٹر سامنے پہ دیا، لکھی دے پہ کون کہنی خدمت کی میں کرے سی، ہترے میں تا گھر لے، ایک ابوبکر اپنے کول لکائی بیٹھے، عمر اپنے کول لکائی بیٹھے، تاکہ لکھچ نہ آئے، لکھچ نہ آئے، اخلاص کی بنیاد تے چھپ چھپا کے ایک اور دن دیئے جینا جماعت فیصلہ کرے، پارٹی فیصلہ کرے، اور مشاورت دان جنہیں تبلیغی جماعت دنے دیئے خدمت یا ڈپٹیاں لکھ دے بیٹھے ہونے، فلاں بھائی چائے پکائے گا، فلاں بھائی روٹی پکائے گا، فلاں سودا لائے گا، یہ تقسیم کرے نا پہنچے نا ودیاں جماعتہ دیا دور چلے آئے ہونی انہیں دیر میرے نبی دے صحابہ سیدنا ابوبکر صدیق دی خلافت سنبھالنے دے بعد ڈپٹیاں تقسیم پہ کرے دیں رشتہ جو ہوتے کاتب لکھنا بیٹھے۔ میرے دوستو حضرت عمر آنکھ دے دل دے اندر انہیں فلانی بڑھڑی عورت ہے، پانی بھی میں عمر بھرے سا ہاں، اور انہیں گھر دا جھاڑو بھی بولو یار میری یاد سمجھ کیا نہیں آدمی جی میں نبی دے یار بیٹھا بیان کرے گا جنہیں دی تربیت آمن دلال آپ کی تھی، سارے کو سبحان اللہ، جنہیں کو اللہ آپ آکے رضی اللہ عنہم ارضوان، جنہیں کو اس مالک کے کائنات نے فرمائے اولائک ہم المومنون حقا۔ یہ بات ذرا تھوڑے اگلا تھی ہو جا رہا ہے، سوچیں تکلیف تھی نہیں، انہیں لے کئی بات میں سارے
دروشی پڑھ لو. آؤ میرے دوستو میرے بزرگوں صحابہ کرام ہم ڈپٹیاں دے شروع ہو گئے. ہجری ہار فجر دی نماز کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ توجہ کرائے ذرا. سویرے دی نماز کے بعد مسجد نبی دی چوں صدیق اکبر دے پچھوں نماز پڑھن تو بعد سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چھپ چھپ آگے اس بڑھڑی دے گھر پہنچن. من کے دیکھیں اس بڑھڑی نے پھر بھی آواز آہٹ سنی ہے. انہیں اکبھال کے فرمے کون ہے جوانم؟ آخر میں اماں جی میں تیرا خادم تیرے گھر دا نوکر جھاڑو دے من واسطے آیا مٹکے دے اندر پانی بھر دے من واسطے آیا. اماں نے آگے پترا بڑا لیٹ آئے تک وہ پہلے ایک بندہ پانی بھر گیا ہے. پانی بھر گئے. حضرت عمر فرمائے کون ہو سکتے؟ حالانکہ تے میں کو کلا پتہ ہے میاں پتہ ہی کہیں نہیں. حضرت عمر دو جی دیوار گھنٹہ ڈیڑھ پہلے آدھل آمیر ولا بڑھنی اماں نے آنکھیں بچہ کون ہے؟ آنکھیں لگا میں تیرے گھر دا خادم تے نوکران. اماں کا نگی بچہ کیوں آئے؟ اماں میں تیرے گھر دا چھانو بھی دے آیا تے پانی بھی بھران آیا. آنکھیں لگی پترا بڑا لیٹ آئے تیرے کو پہلے ایک بندہ آئے کر کے ٹر گئے. القصہ مختصر تیجی روحار. حضرت عمر بن خطاب آدمی آج سمڑا نہیں آج آرام نہیں کرنا ہے بندہ تلاش کرنے کون ہے جبکہ میں نمبر حاصل کرنا چاہنا لیکن ایک کون بندہ ہے جرا میں تو بھی پہلے نمبر حاصل کرنے دے. کون ہے جرا یہ ڈپٹی سرانجام دے میں دے. حضرت عمر فرمائے میں ایک چڑنا لک بیٹھا ایک بندے کو آدھا لٹھم بلکہ آدھا کیا آیا میرے آنچ دیر ہو گئی ہے میں لک کے بے گیا دیکھا ہی نکر تو ونجن والا کون ہے لیکن عمر دے عمر تو پہلے ونجن والا کام کر چکا ہے کر کے دے میرے واپس ونجن لگے ایک کونے دیکھنے میں ہاتھ جو پکڑ گئے چہرے دے نقاب پاتی ہوئے چہرے دے پردہ پاتا ہوئے. انہیں فوراں ہاتھ جو پکڑ کے چہرے تو کپڑا ہٹائے. خلیفہ بلا فصل امیر المومنین محسن اسلام سیدنا ابو بکر صدیق حضرت عمر کی دھاڑ نکل گئی ہے چیخ نکل گئی ہے. فرمانے لگا عمر جتنا بھی کوشش کرے اے صدیق اکبر تیرا مقابلہ عمر نہیں کر سکتا. ایک مقام نہیں دے مقام جو تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کٹھا کی دی بیٹھن فرمایا وڈے کافر دلال مقابلہ تبوک دی جنگ لگنی ہے. ویو صحابہ ہزاروں دی تعداد دے اندر تسا خوشو دے مقابلے دے اندر لکھا دی تعداد دے اندر کافر آنے پہن گرمی دا شدید موسم ہے اور اسا جنگ دی وڈے کافران دے نال کرنی ہے. جہدی جتنی توفیق ہے چندہ لے کے آؤ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونیا لگن اے بھی ٹرن عمر بھی ٹرن. عمر دے دل دی اندر خیال آئے آج میں ابو بکر کو نمبر گھنوے ساتھ گھر دے اندر آئے. حضرت فاروق اعظم نے گھر والے کو حکم دیتا ہے سارے دا سارا مال کٹھا کرو ایک دو حصے دے اندر تقسیم کر دو. ادھا اپنے بال بچے واسطے رکھے رہے ادھا چلا کے میرے آقا دی خدمت دے اندر پیش کی دے. لیکن میں نے دا بیٹا سیرت یا کتابہ دے اندر پہلے سارے گروہ پہلے جنہیں صحابہ آدھے گئے سارے پہنچ گئے. میں ان کل نے رکھتے ایک ہستی آدھی پہنے جن رائے ابو بکر صدیق سر دے ہوتے مختصر دیا پڑھڑی رکھی آنے. سبحان اللہ ہے دے پڑھڑی بڑا ہے چھوٹی لیکن ابو بکر صدیق را عبر تندہ لباس پاتی ودے اور تندہ لباس بھی لہا کے گمری دے اندر پانا دے اندر دیر ہو گئی ہے. اپنے وجود جو تٹان دا لباس پا کے اجا ابو بکر آیا نہیں
میں نے نبی کا سیرت یا کتابہ دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کلھا نہیں، آپ نے نال 70,000 نورانی فرشتہ کو انا اللہ کے میرے آقا دی خدمت کے اندر ابو بکر علیہ السلام گھر کے آیا کھڑے، میرے آقا نے پوچھنا کیتے او جبرائیل ای حالت کے اندر تو اے سید الملائکہ انداز دلان کرے گیا تیرا نورانی لباس، کرے گیا تیری ٹھاٹ پاٹ والا تیرا وجود دا لباس، جنہیں نورانی لباس پا کے آنا ہے۔ یا رسول اللہ میرے کو نہ پوچھو، پہلے آمن والے یار کو دیکھو، تیرا یار تیرے انداز ہی چاہتا پہ اللہ صاحب وہ حکم دے چھوڑے۔ حضور دینینا جبرائیل کو حق کیے، جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل میکائیل میرے آقا دے آسمانی مشیر ہیں۔ کتوں دے مشیر ہیں؟ آسمانی وزیر بھی ہیں تے مشیر بھی ہیں۔ زمینہ دے مشیر کون؟ ابو بکر عمر، ابو بکر عمر۔ سنہا جبرائیل کو دے دو، اور دے دیکھو تمہارا اپنا یار آنا پہ، جان اشار آنا پہ، یار غار آنا پہ، ابو بکر صدیق آنا پہ، محسن اسلام آنا پہ۔ رب نہ کوئی تا دیکھو نا، آج ایدی صدیق دی ادار رب کو اتنی پسند نہیں ہے۔ اللہ فرمائے جبرائیل تو ہی تے تیری ساری جماعت بھی یہ کپڑے پا کے تلے۔ صدیق دا لباس بھی ٹاٹ والا، جبریل دا لباس بھی ٹاٹ والا، صرف کلا جبریل دا نہیں 70,000 فرشتے دار کے کیا آیا، انہیں دا سارے دا لباس ٹاٹ والا۔ مسجد نبی کے صحابہ بیٹھے، حضرت عمری تار دے اندر بیٹھے، جو آج میں نمبر بولو بولو میں نمبر گدی بیٹھا۔ صحیح نے پوچھنا کی تے ابو بکر جی آقا جی میرے سرور کیا لے کے آئے ہو؟ سنا یہ نہ پوچھو کیا لے کے آئے ہو، اے پوچھو کیا چھوڑ آئے ہو۔ اچھا یار ابو بکر ایڈس کیا چھوڑے؟ یا رسول اللہ تو حالی تے رب دینا دی برکت چھوڑ آیا۔ صدیق اکبر دی گھر والی آنکھ دیے، صدیق ترنت تو پہلے گڈڑی کھولی کھڑا ہا، گڈڑی کھولی کھڑا ہا، میں ڈٹھے ابو بکر دیوارے تے ہاتھ والا مرے دے۔ کیا بتا کریں دے؟ بولو یار دیوارے تے ہاتھ والا مرے دے۔ میں پوچھنا کی دے میرے سردار ابو بکر خیر رہے، کیوں میں دیوارے تے ہاتھ مرے دے ہو؟ کہ آج یار چندہ منگے، آج یار چندہ منگے۔ تے میں صدیق چاہنا جو میرے گھر میں چھو سوئی بھی نہ لاتی ہو، میرے گھر سوئی باقی نہ ہوئے، نہ سوئی باقی ہوئے نہ دھاگا باقی ہوئے۔ ترین دن یاد آگے کپڑے کو سی کے سوئی دھاگا کندھل تو وہ کھڑے دیا میں ہی مستے ہاتھ دیا مرے نا جو کوئی انہارے دی وجہ کروں سوئی رہنا مجھے تے ابو بکر وہ ہے جرا یار دے ناتے بکے ایو ہی کے اول نمبر ہے کہ نہیں بولو میرے دوستو میرے بزرگوں دے ملے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ آئے تے کیا کھنا ہے؟ جواب دے اندر کیا کھیا یا رسول اللہ کلمہ طیبہ دی برکت رکھایا باقی سب کچھ میں لایا۔ حضرت عمر میں سر چھوڑ کے بے گیا دے آکھا لگا ابو بکر دبا دم مست کلندر صدیق دا پہلا نمبر۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صدیق اکبر۔ آکھا لگا میں بڑی کوشش کی دیئے، کیلی کوشش میں چاہتا ہم آج صدیق تو نمبر لے جاما لیکن آج صدیق تو میں کرے بھی کوشش کرا صدیق تو میں نہیں مر سکتا۔ این گال دا اعتراف کہیں کیتا عمر بن خطاب نے اعتراف کیتا صدیق واقعی بن گیا ہر جگہ تے تیرا پہلا نمبر، کلمہ پڑھت دے اندر تیرا پہلا نمبر، ہجرت دے اندر تیرا پہلا نمبر، نصرت دے اندر تیرا پہلا نمبر، امامت دے اندر تیرا پہلا نمبر، امانت دے اندر تیرا پہلا نمبر، دیانت دے اندر تیرا پہلا نمبر۔ میرا ابو بکر میں
عمر جتنی کوشش کرا تے صدیق دا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. میرے عزیز ساتھیوں، کون ابو بکر؟ کون ابو بکر جس نے سب کچھ چاہ کے محمد کے قدمہ دے اندر سب دیتا. علماء کرام میں ایک واقعہ پڑھ کے حیران کی آئی ہے. ابو بکر صدیق کا کوئی اور ساتھی بھی آیا اور بھی گھر کا سارا سامان لا کے. توجہ ہے، وہ بھی میرے یار میرے مصطفیٰ کا صحابی ہے. سارا گھر کا مال چاہ کے حضور کے سامنے پیش کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں اتنا سامان کیوں چاہ کے آ گیا؟ میں کو تو میں لگتا نہیں، میں کچھ گھر کچھ نہیں چھوڑا. میں جیا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تو حسب توفیق ادا کر. توجہ کرنا، کتنا ادا کر؟ حسب توفیق جان دے ہو نا، جتنی تیری توفیق ہے. یا رسول اللہ ابو بکر کا سارا قبول کیتا ہے، میں کو حسب توفیق دا درس دے دو. نہیں سمجھے میری گل؟ یا رسول اللہ ابو بکر کا سارا قبول ہے، میرا سارا قبول کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا یار سارے صدیق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سارے صدیق بھی تنصرے، صدیق دے صبر، صدیق دی استقامت کا مقابلہ نہیں جے کر سکتے. میرا صدیق عام آدمی نہیں، صدیق وہ ہے جن کو عرش والے خدا دے بھی سلام آئے. سبحان اللہ. کون صدیق اکبر؟ فرمایا جرے میرے زکاة دے احکامات نازل ہوئے تھے سیدنا ابو بکر صدیق گزرے ہوئے. مدینہ منورہ دی سرزمین جو تو گزرتے پیر یہودی کٹھے تھے بیٹھن، یہودی کٹھے تھے بیٹھن. تے میرے آقا نے جرے میں نے حکم کی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. زکاة دے حکم دی ٹائم یہودیاں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرتا رٹھے، ٹپدا رٹھے. آخر لگے لوگوں مسلمان دا خدا تے محمد کریم دا خدا لیادو باللہ بکھا تھی گئے. ہم زکاة دے قرضے مندہ کھڑائے. میرے آقا دا یار غار وفادار حبدار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں میرے خدا دی گستاخی دے جملے یہودیاں دی زبان تو سننس ابو بکر صدیق وینا ہویا ملا مڑی آئے. کٹ رکھتے چاٹ ماری یہودی کو چہرہ پھریا گئے، تھپڑ چھبیر گئے. سیدنا ابو بکر صدیق دے خلاف مسجد نبوی دے اندر یاری غار وفادار حبدار دے خلاف یہودیاں دا وفد میرے آقا دی خدمت آگے آگے عرض کردن اے اللہ دی نبی تمہارا یار ابو بکر صدیق نے خان سارے اس بندے دے منہ تے چاٹ ماری نس. کیوں مارس؟ تو اپنی شریعت کے مطابق تحقیق کرا کے پتہ کرا رہے ہو، ساکو بدلہ گھرا رہے ہو. میرے آقا نے فرمائے استغاثہ کروانے، رپورٹ کروانے. میرا یار ابو بکر دے بڑا ٹھنڈا انسان ہے، او دے رحیم انسان ہے. میں جب انہیں بارے آنکھی کلا رحم امتی بی امتی ابو بکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کو اللہ رحمت للعالمین بڑھائے. میرے بعد متصل میرا خلیفہ عمر والا ارحم امتی بی امتی ابو بکر. میرا ابو بکر تے بڑا رحم دل انسان ہے، او دے میری امت پستی رحیم بڑھ کے آئے. نہیں عمر نہ ہو سی، میرا ابو بکر نہ ہو سی، بلکہ ہو سکتا ہے تو سب بھول دے پیغام اے میرا یار عمر ہو سی. او جذباتی ہے، او کو غصہ جب دیا دے. میرے آقا کو یہودیا دے، علماء کرام یہودیا دے. اسا تیرے ہک ایک یار کو جان دے ہیں. نہیں سمجھے یہودی جان دیا. آج تنام نحاد مسلمان نبی دے یارہ کو لو واقف کوئی نہیں. اگر نراز نہ تھی وہ میں تھئی توڑے کو کچھ بھی نہ. میرے آقا دی یار غار ابو بکر صدیق دا اصل نہ کیا گئے.
علماء تو علاوہ سا سنیا کو کوئی پتہ کوئی نہیں. یہ اگر کہیں کو پتہ دے ہاتھ کھڑا کرو. اصل نام ہے کہیں کو پتہ؟ عبداللہ. نیڑے تیڑے آن گئے ماشاءاللہ. میرا مطالعہ صحیح ہے. عبد الرحمن اور عبداللہ. اصل عبداللہ ہے اکثر علماء نے لکھے. بہرحال میرا دوستا میرا بزرگان میں سلام پیش کرنا ہے تیرے جواب پوری وجہ میں ہے کہ علماء محبتی دلیل ہے. کئی مجمع دی اندر میں آپ نے کہا کہ اے پرسو ترسو میرا ضلع میاں والی دی اندر 5 منٹ تک میں پلٹا رہ گیا. غیبت کرے اللہ بچاوے خدا دی قسم میں کو پورے مجمع بھی جو کہیں بدے نے ابو بکر دا سلام علیہ اے تو لمبا سرکل جو ہے نا ڈیرہ غازی خان تک. اے علامہ عبدالستار توسی رحمت اللہ علیہ مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ دی قدمین شریفین دی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سلام کی دا بہار. ہاں یہ انہیں بزرگیں دی محنت ہے. انہوں نے ہی پٹی دے وہ محنت کی ہے. صحابہ دا لوگا مدعا کرا. سینے فرمائے عمر ہوشی انہوں نے نا سینے صدر ہکی کے یار کو جانے ہیں. عمر نہیں ابو بکر ہے. حضور فرمائے صداؤ یار غار اپنی جگہ سسر اپنی جگہ وفادار اپنی جگہ لیکن شریعت دا مسئلہ انصاف دا آگے. حضور فرمائے صداؤ ابو بکر کو. حضرت ابو بکر صدیق جائے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر ہے آدھے بیٹھے تجھے چاٹ ماری ہے. جی ہاں میں ماری ہے. چاٹ بولو یار چاٹ میں ماری ہے. ابو بکر کیوں ماری؟ سنا اجر زکوٰۃ دا حکم نازل تھے. انہیں بدبخت نے جب میں چاٹ ماری ہے انہیں اللہ سنے کو بھوکا آکے. یہودی دا کام ہے کوڑ مارنا. مسلمان دا کام نہیں. یہودی دا کام ہے جھوٹ بولنا. انہیں اٹھائی بیان بدلی تے نہیں نہیں میں نہیں آکھیا. حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے تے استغاثہ ہے گواہ پیش کرو. دعوی ہے جواب دعویٰ پیش کرو. استغاثہ ہے گواہ گھنو. رپورٹ ہے گواہ گھنو. اے مدعی ہن تسا مدعو علیہ ہو. سیدنا ابو بکر صدیق نے آکھیا سنا سارے یہودی جو کھڑے ہم کوئی بھی مسلمان سنانا ہو گیا تو میں نہیں نہ. صحیح نے فرمایا ابو بکر اے نبی دی شریعت ہے. سارے کو سبحان اللہ سبحان اللہ. اے سنے دی شریعت ہے. یا گواہ گناؤ یا تیار تھی بنو ہاتھ یہودی دا اسی چہرہ تو رہا اسی. لیکن یہ جو انصاف صحیح مسیح نے مہران جو اسا چکر ہوں وہ آدھی مولی مسیح جانے تو جان کلمہ جانے قرآن جانے مائے گی ہوں گی. سیدنا ابو بکر صدیق آکھے یا رسول اللہ بھی میرے کوئی گواہ کوئی نہیں. ایک رب دے دا ہے. اللہ فرمائے جا جبرائیل کوئی جواب دعویٰ پیش کرنے والا نہیں. میں صدیق دا جواب دعویٰ بھی ہاں گواہی خدا دے رہا ہے. آپ اللہ نے قرآن بنا کے بھیج. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوچھو خدا نے قرآن تو صدیق دے حق کیڑی گواہی ہے. سبحان اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. اللہ سنے فرمائے لقد لام بھی تاکید قد بھی تاکید لقد سمع اللہ. تحقیق پکی بات ہے. اللہ فرمائے میں سنتا پیا ہوں. اللہ فرمائے میں سنتا کھڑا ہوں. اعادے پڑھے ہوں. لقد سمع اللہ عن القوم الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. آدھے بیان اللہ فقیر تھی گئے ایسا غنی ہے. میرے دوستوں صدیق کو شخص ہے جنہیں حق دے اندر اللہ دا قرآن ہے. صدیق دے عظمت دے اندر ہی آیت نہیں کئی آیت آیت. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیوار گزرے میدن حضرت بلال حبشی کو لوگ مرے دے پین اذیت آنے دے پین
سیدنا ابو بکر صدیق ون کھڑوتے فرمانے لگے او امیہ در خدا دے قہر کونو مرنا بھی ہوئی خدا کو جواب بھی دے نہیں کیوں اتنا سنو پیاد رہنے او جواب دے نہ کھا لگا او صوفی زیبا او ابو بکران اگر تے کچھ زیادہ پیارے میرے نام سودا چا کر میرا غلام تو گن گن آپ راو دینا تیرا فلانا غلام ہے او میرے حوالے کر لے سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں کو سودا منظور ہے میرے دوستوں مختصر بات ہے ابو بکر صدیق دا سنا سلکا غلام 2000 درہم کماون والا جنہیں کو جمع پولی 2000 درہم بھی موجود ہے او امیہ آکھر لگے ابو بکر سنا غلام بھی گھنسانگ ان دی کمائی بھی گھنسانگ 40,000 اوکیا اتر بھی گھنسانگ بلال تانے سانگ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا میں کو سودا منظور ہے القصہ سودا ہو گیا ابو بکر اپنا سودا گھن چھوڑے انہیں اپنا سودا سنبھال چھوڑے انہیں بلال سنبھالے اس نے اوپو سنبھالے سنبھالن دے بعد امیہ نے انہیں چٹکی بیماری ہے کہ آنکھیں نگا لوگوں دنیا آدمی صدیق بڑا سیانہ تاجر ہے آج سودے دے اندر میں امیہ کو مار کھا دینے دے سیدنا صدیق کے اندر کھڑے ہو گئے فرمانے لگے کیویں میں مار کھا دیے وجہ بیان کر آنکھیں نگا کالے رنگا دیتی میں نے سونے رنگا دیتی میں نے کالے رنگا دیتی میں نے اتر بھی بھری بہنے چٹی بھی بھری بہنے پیسے اتر دے مزید بھی دیتی میں نے انہی کمائی بھی دیتی میں نے میں قرآن بنا صدیق اکبر دے کمال تو صدیق اکبر دے جمال تو صدیق دے جواب تو صدیق اکبر نے فرمایا سودا میرے واسطے وطنی سستا ہے مہانگا نہیں سودے دن در گھاٹا میں کو نہیں گھاٹا تے کوئے جیرا تو کھتی میں نے اے چہرے دا روشن ہے دل دا کالا ہے دیکھو میں کھتی میں نا اے چہرے دا کالا ہے دل دا نرالا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دل دا نرالا ہے کون بلال اللہ بلال اذان کھڑا دے دے معزن مصطفیٰ بڑھن والا بلال سبحان اللہ حضور جو دنیا کو رخصت ہے کہ بلال کو خیال آئے کہ جنہیں پہلے اذان دینا ہم حضور سامنے ہونے ہم کہ آج اذان دیما تے سنہا سامنے تے ہے کوئی نہ بلال مدینہ چھوڑ کے ٹر گیا کیا کیتا بولو یار تھکے بیٹھو بابا بس کرے نہ پیا بلال مدینہ چھوڑ کے ٹر گئے دمشق وجری ہے رات کو ستا پہ سونے دی زیارت رسید تھی صحیح نے فرمایا بلالا اے جی بے وفائی مدینہ چھوڑ کے ٹر گئے آنکھ جو کھلی ہے اور رات تک کتنی ویلے دا ٹائم ہاں بلال دی دھاڑ نکلی ہے نہ پیروں جتی سنبھالی نہ سر پہ پگڑی سنبھالی سیدھا مدینے کو وقت آئے دیرا علماء لکھتن 8 دہاڑے دا سفر ہے دین سفر علیدہ کیتا راتی سفر علیدہ کیتا اوہ میاں ہوں ٹیم دے مسجد نبی دے قریب آ کھڑو تا جو صبح دی تہجد دی اذان دا ٹائم تھی ون والا اصلا کا صبح دی مسجد و نماز دو نہیں آدھے فرض دو صحابہ بچے سونے مسجد نبی تہجد دی نماز دو پہ آدھے سامنے جو صحابی دی دیکھ پئیے کہ حضرت بلال تشریف گھنے ہی کھاں چپڑے بلال وہ منبر خالی کرے آج آسان تسڑا چاہا میں نے کیا نانا میں یادی بھر آیا اذان میں کنا آنکھو جیرے میں آدھا ہم شرمانہ محمد رسول اللہ سنا سامنے ہوتا ہے لیکن ہون جو آدھا میں بلال کا کلیجہ چلی دے حضور سامنے نہیں ہو دے حضور مدینہ دیا چادروں نے ہیٹر چھپ گئے ہیں میں اشہد ان محمد رسول اللہ دی صلاح بلند کرنا ہم آقا سامنے بیٹھے ہوتے ہیں لہذا ہون حضور نہیں رہے دنیا دے بلتے میں اذان دیوا میں بلال برداشت کہیں نہیں کر سکتا میرے دوستو صحابہ کرام نے فرمایا بلال دیا کہیں نہیں بنے سے ویو حسن دے حسین کو ساداؤ سامنے آکے دیکھیں ایک دو شہزادے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم پھول میرے آقا دے وضو کر کے تہجد نماز تو مسجد آدھے پہنے صحابہ آن چمڑے پیارا حسن
چاچا بلال آئے کو آنکھو اذان دے گئے انہیں دعائیں کھل لینے آکے حضرت بلال گجرے میں نے اشرار کی دے حضرت بلال چڑھ گئے ممبر اذان دے اذان دیس اللہ اکبر میرے دوستوں میں پڑھیں کتابوں دی اندر بلکہ مولانا دوست محمد حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھے اور فرمیدے ہونے حلوں میں اذان گونجیے فضا مدینہ دی اندر آواز دی بلال دی آواز اللہ اکبر دی ہوا دے ذریعے فضا ہوا دے ذریعے لہرہ دے ذریعے مدینے دے گرد و نواح دے اندر پہنچیے مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی جوان بھی تیرے گھروں دے اندر موجودن حضرت بلال دی کرنٹ بھری اخلاص بری اذان کو سن کے سارے گھروں کو لباروں نکل پائے اور دور دے پہن مسجد نبی دی طرف کہ عرص دراز تو بعد مؤذن مصطفیٰ دی اذان سنی سے شاید مؤذن آگئے کہ ہو سکتے بتا خطیب بھی ور آیا ہوئے اللہ دروشی اللہ کما صلی تعالی ابراہیم وعلی اللہ صحابہ کرام نے صحابیات نے یہ جذبے دلال مسجد نبوی دے اللہ میرے آکے قریب پہنچے کیا دیکھیں کل ہاں بلال اذان کھڑا لے دے میرے دوستوں کئی صحابہ بے ہوش ہوئے تھے کہ آج مؤذن مصطفیٰ واپس آگئے شاید کہ خطیب امام الانبیاء بھی دنیا تے واللہ ہوئے میرے دوستوں میرے بزرگوں اس مسجد مصطفیٰ دے مسلح دعوالے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح دی نماز پڑھیں دیں وقت گزرتا گئے ایک دہاڑ ہے شیعہ گئی ہے 22 جمادی الاخرى دا مہینہ ہے 22 تاریخ ہے ہجرت دا 13واں سال ہے ٹھیک 2 سال 3 مہینے یار بازار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے حضرت اماں عائشہ صدیقہ کو سبھی بیٹھے فرمانے بیٹی جی ابا جان فرمایا میں کو دسو جرے 20 کلو تھواکو کھجورا دیتیاں انہیں دے کر قبضہ کر کھتے ہوئے تو ٹھیک ہے اگر قبضہ نہیں کیتا تو بیٹی میں جو ہی دنیا تو رخصت تھی بنیا انہی کلو کھجورا کو شریعت مصطفیٰ نے مطابق اپنے چھوٹے بھینی بھیناواتے تقسیم کر دیوائے بیٹی عائشہ میں نبی نے مسلح دوارس نبی نے ممبر و محراب دوارس بنیا اے میری بیٹی عائشہ جی ابا جان فرمایا بیٹی نے میں دنیا تو رخصت تھی بنیا اے تیری اونٹنی کھیر پناون والی ایکو بھی بیت المال جمع چا کرائے 6000 درہم جڑے میں انہاں 2 سانے دے اندر تنخواہ کیتی ہے مسلماناں دے بیت المال وچوں اے تنخواہ بھی واپس چا کرائے میں چاہنا میں امت مصطفیٰ کی خدمت فی سبیل اللہ کر کے آخری وصیت فرمائی بیٹا تیرے ویلے میرا جنازہ تھی بنیے میرا کفن تھی بنیے دفن کا ٹائم آگے میں روزہ رسول اللہ دے سامنے کھن مجھائے میری 4 پائی کو رکھے اندرونی میں داخل نہ کرائیں پہلے اعلان کرائیں حبیب اے محبوب محمد مصطفیٰ فلا غلام تے نوکر بوہے تے آگئے اندرو جواب ملے تے دفن کرائیں ورنہ عام قبرستان دے اندر کھتی بنائے میرے دوستو علماء نے لکھے دینے میرے آقا دے یارے گار ابو بکر صدیق دی 4 پائی جنازے دی گھن کے حجرہ عائشہ دی سامنے گھن گئے حجرہ عائشہ دے سامنے گھن گئے میرے آقا کو
عدد دی انداز دینا صحابہ نے آواز دیتی یا رسول اللہ یار غار آگئے اندر آواز ہے ادخل الحبیب الحبیب حبیب کو حبیب دے حوالے کر دو مولانا لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ فرمے دے جیڑے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر دی اندر دفناوان لگن قبر دے وچ حوالے کرن لگن لحد دے اندر دفن کر لگن مٹی دا بومبا ٹھائے پائے ایویں محسوس ہے جویں آقا نے اپنا دست مبارک کر کے صدیق دا سر اپنے ہاتھ تے ٹھل گھتا ہوئے قرآن نے فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم طارتا اخرى فرمایا دینا خبیر کی تو کتا گئے آؤ میں حدیث کو ثابت کرے گا میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے حجرے کو گن کے حجرے عائشہ کو گن کے میرے منبر و محراب تک جتنا ٹکڑا ہے سارے دا سارا ٹکڑا کیا ہے بولو بولو اچھی آواز میں بولو کیا ہے جنت دا ٹکڑا ہے اللہ ہی جنت دے ٹکڑے دے اندر سب اس سارے کو زیارت نصیب فرماوے یا اللہ اس وقت تک موت رہنے میں جب تک مسجد نبی دے اندر ریاض الجنت یا نفلیہ نصیب نہ کری یا اللہ جب تک 40 نمازہ مسجد نبی دیا نصیب نہ ہوگن یا اللہ اس وقت تک سارا روح تذکر نہ کدین یا اللہ حرمین شریفین دی زیارت نصیب فرمانی میرے دوستوں میرے آقا نے فرمایا دنیا والے جنت کو بڑے تلاش کرے دیں صدیق کو ہے جرا دنیا دے بیچ جنت جو پہنچ گیا ہے کل ابو بکر بھی پہنچیا بلکہ عمر بھی پہنچ گیا میرا آقا نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ اسا انہیں آج کٹھے پہنے قیامت دی صبح انہیں کٹھے جنت دے جو اٹھی کھرسوں سبحان اللہ سجے ابو بکر ہوسی کھبے عمر ہوسی درمیان اچ آمنہ دلال حسین پچھو فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم حسین دو نبیان دے درمیان حساب دے اندر پہرے دے اندر سب تو پہلے جنت کا دروازہ کھلسی اللہ فرمائسی صدیق کو داخل کر رہے ہو سبحان اللہ عمر کو داخل کر رہے ہو اور میرے دانے کا کون ہے صدیقی سبحان اللہ اللہ کرے ایسا کو اللہ مقام نصیب فرماوے آمین بس میرے دوستوں میں تھوڑا کافی ٹائم کی دے بس